علیکم، میں ہوں فرزانہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ آج کا انٹرویو ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈی ایم سی ایڈورٹائزنگ ڈائریکٹر شمونہ صدف صاحبہ کا۔ آئیے انٹرویو دیکھتے اور سنتے ہیں انہوں نے اپنے انٹرویو میں اپنے کن خیالات کا اظہار کیا۔ اور ہمارے ہوسٹ اور مینیجنگ ایڈیٹر ہیں محمد عامر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ آج میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آیا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی ایڈورٹائزنگ ڈائریکٹر ہیں شمونہ صدف صاحبہ۔ تو آئیے آپ کو دکھاتے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو اپنے کام کے معاملات میں کتنی پریشانی ہے اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو میڈم آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ ٹاؤن میں سینٹر میں تعینات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرا نام شمونہ صدف ہے اور تاحال میں اپنی جو پرائز ہے وہ ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ کے حصے سے انجام دے رہی ہوں۔ بیسیکلی میرا ڈپارٹمنٹ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے اور میں ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہوں اور مجھے سروس کرتے ہوئے تقریباً 20-22 سال ہو گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے بینگ اے وومن کام کرنا اس معاشرے میں تھوڑا مشکل ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، سندھ گورنمنٹ جس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو وہ امپاور بھی کر رہی ہے خواتین کے ساتھ ساتھ۔ تو امپاورمنٹ کے حوالے سے اب الحمدللہ ہم کافی بہتر صورتحال میں کام کر رہے ہیں اور خواتین زیادہ سے زیادہ تمام شعبہ جات میں اپنی انٹری دے رہی ہیں اور اپنے خدمات کو سر انجام دے رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میڈم یہ بتائیے کہ آپ جو ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے کام کر رہی ہیں ایز اے ڈائریکٹر، اس میں آپ کے پاس کون کون سے مطلب کام آتے ہیں جو عمارتوں پہ جو بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں اشتہارات کے اور دکانوں پہ جو ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کے انڈر میں آتے ہیں یا اس کو کوئی اور دیکھتا ہے؟ دیکھیے جتنا بھی اشتہارات کے حوالے سے کام ہے، چاہے وہ شاپ بورڈ ہو یا بل بورڈ ہو، اس حوالے سے تمام تر کام جو ہے شعبہ اشتہارات میں ہی آتا ہے، تو اسی حوالے سے ڈیوٹی تفویض کی گئی ہے اور اسی حوالے سے صحیح ہے۔ ابھی ہم نے اپنا تمام تر کام جو ہے ای پورٹل پہ پڑھا لایا، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے منسٹر صاحب بھی آئے تھے اور ہمارے سے وہ جو ہے کی تھی، تو اب ہم جو ہے زیادہ تر کوشش کر رہے ہیں کہ ای پورٹل کی طرف جانے کی، اور ای پورٹل میں یہ سہولیات ہم عوام کو دے رہے ہیں کہ ان کے پاس کسی ہمارا انسپیکٹر کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی قسم کا ٹیکس ہو، چاہے وہ ٹریڈ لائسنس کا ٹیکس ہو، چاہے وہ میونسپل کا ٹیکس ہو، تو ہم اس کو اپنے ای پورٹل کے تھرو بنوا رہے ہیں اور اس سے یہ جدت آنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جس طرح اپنا بل گھر میں بیٹھ کے اپنے اینڈرائڈ کے ذریعے سے پے کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ جو ہے یہ تمام چالان جو ہے میونسپل سروسز کے وہ بھی اپنے گھر بیٹھے www.dmccentral کی ویب سائٹ کھول کے اس پہ کر سکتے ہیں۔ اچھا میڈم، یہاں سے آنے سے پہلے آپ کہیں اور تعینات رہی ہیں کسی پوسٹ پہ؟ جی ہاں، ظاہر ہے جب سروس کا اتنا بڑا حصہ گزارا ہے تو مختلف پوسٹوں سے ہوتے ہوئے مختلف جگہوں پہ تعیناتی ہوتے ہوئے یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں پر کام کر رہے ہیں، لیکن بیسیکلی ہم لوگ کونسل کے ملازم ہیں۔ تو کونسل کا ملازم جو ہے، جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی سپریم کورٹ کے احکامات کے اس حوالے سے تو جو جس کی جہاں کی سروس ہے وہ وہیں پہ کام کرتے ہیں، تو کونسل کے ملازمین زیادہ تر کونسل میں ہی موو کر سکتے ہیں۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ وہ ایس سی یو جی میں ٹرانسفر ہو گئے یا کہیں ہو گئے، اب اس طرح نہیں ہوتا ہے، اب سب لوگ اپنی اپنی سروسز، اپنے اپنے کیڈر، اپنے اپنے بیسک اپائنٹمنٹ کے مطابق گزارتے ہیں۔ اچھا، آپ کا جو اس وقت عہدہ ہے ایز اے ڈائریکٹر، یہ کتنے اسکیل میں آتا ہے؟ میں صرف بی ایس 18 میں کام کر رہی ہوں۔ بی ایس 18 میں، صحیح۔ اچھا میڈم، سوشل ورکنگ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو، بتائیے۔ کافی کوششیں کریں گے ہمارے سے، تو وومن امپاورمنٹ کو اس حوالے سے ہراسمنٹ کے حوالے سے بہت سارے قوانین بھی بنائے گئے کہ ورک پلیس کے اوپر جو ہے اگر کسی خواتین کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سے انہوں نے ہینڈل کرنا ہے، اور اس حوالے سے مجسٹریٹ بھی تعینات کیے گئے ہیں اور ہر ضلع میں ایک ایک مجسٹریٹ لگایا گیا ہے، اور الحمدللہ ویسے تو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اس طرح کا کوئی معاملہ ایٹ ورک پلیس ہے نہیں، لیکن اگر ان کیس کسی کو پیش آتا ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ آفس انوائرمنٹ میں ہی ہو، ایجوکیشن میں بھی ہو سکتا ہے، باہر بھی ہو سکتا ہے، کہیں پہ بھی کسی بھی ورک پلیس پہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس مجسٹریٹ موجود ہے۔ سیم ایز آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں سوشل ورکنگ کے حوالے سے، تو سوشل ورکنگ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب کا ایک پارٹ ہے،
اور مجھے سب سے زیادہ انٹرسٹ اس بات میں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا جو مستقبل ہے وہ ہمارے طلبہ و طالبات ہیں، تو ان کے لیے ایسے پروگریسو ورک ہونے چاہیے اور ایسے کام ہونے چاہیے کہ جس سے وہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ڈال سکیں. اور جیسے ہمارے اساتذہ نے ہمیں تعلیم دی کہ کس طرح سے اسپیچ کرنی ہے، کس طرح ڈبیٹ کرنی ہے، کس طرح ریسرچ ورک کرنا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں اور ہم اس بارے میں کوشش بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے اسکولوں کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ بچوں کے اندر ریسرچ ورک کا جذبہ پیدا کیا جائے، ریسرچ ورک کی طرف ان کی توجہ کو مبذول کیا جائے. اسی طرح اگرچہ میرا ڈپارٹمنٹ تو ایک بالکل ڈفرینٹ کیٹیگری کا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں دوسرا کام ہے، اشتہارات کے حوالے سے کام ہے، لیکن ہم اس میں ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو اپنے ہیڈ یعنی کہ ہمارے جو ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی سینٹرل ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم تمام چیزوں پر کام کرتے ہیں. اسی طرح محفل میلاد کا بھی انعقاد ہے اور اسی طرح مختلف قسم کی سیرت کا کانفرنسز ہیں، یا اسی طرح رمضان کے حوالے سے کوئی کام ہے تو وہ تمام کام ہم سب لوگ مل جل کے کرتے ہیں، اس میں ہم کمیونٹی کو انگیج کرتے ہیں تاکہ جتنی کمیونٹی ہمارے ساتھ انگیج رہے گی اتنا ہی بہتر آؤٹ پٹ ہمارے پاس ہے. میں بذات خود جو ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں گورنمنٹ اسکول سے ہی پڑھے ہیں نا، تو گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اب تو وہاں پہ نئے اساتذہ کا بھی انتخاب ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ غلطی سے پاک ہے، غلطی سے پاک کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میکسیمم 90% چیزیں بہت درست ہیں، بہتر ہیں. آپ گورنمنٹ اسکولس میں آج بھی جائیں تو آپ کو اساتذہ کی تندہی سے پڑھاتے ہوئے ملیں گے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرائیویٹ اسکولس کے مقابلے میں شاید انفراسٹرکچر سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر جذبہ کتنا ہے کہ آپ کتنے جذبے کے ساتھ جو ہے ان بچوں کو ڈلیور کر سکتے ہیں اور بچے اس کو کتنے جذبے کے ساتھ اچیو کر سکتے ہیں. تو اگر ہم اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیتے ہیں اور اس بات کی جانب راغب کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے بچے اسکول میں بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں اپنے بچوں کو اسکول کی جانب بھیجنا چاہیے اور ان کو تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہیے، کیونکہ تعلیم جو ہے انبیاء کی میراث ہے، علم جو ہے انبیاء کی میراث ہے، تو ہم بینگ مسلم ہمیں اس بات کو ڈیولپ کرنا چاہیے. صحیح میڈم. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب جو مہنگائی عروج پر ہے اور عوام اس قدر پریشان ہیں اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کم ہونے کی وجہ؟ دیکھیے مہنگائی تو ایک بالکل ہی علیحدہ سے ایشو ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو ہے اس مہنگائی کے اوپر اپنی ضروریات کو اور اپنی خواہشات کو محدود کر کے جو ہے وہ ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ مہنگائی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے. چلیے جی، بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا کہ میڈم نے جو باتیں کہیں، اگر ہم واقعی اپنی حیثیت کے مطابق چلے تو میرا خیال ہے کہ ہم ہر کام کر سکتے ہیں، یہ مہنگائی سے بھی لڑ سکتے ہیں اور ہر چیز سے لڑ سکتے ہیں اگر ہم اپنی حیثیت میں چلیں تو، نہیں تو پھر بہت مشکل ہے. بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمارے کو ٹائم دیا، ہمارے چینل کو ٹائم دیا. انٹرویو آپ نے دیکھا اور سنا، اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا. چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے ہوسٹ محمد عامر اور میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. سب سے پہلے پاکستان.